أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ودعوني أستجب لكم تم پکارو تو صحیح میں تمہیں جواب دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دعا کرو تمہیں جواب ملے گا اور تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یہاں تک کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ قل اے میرے حبیب کہہ دو، یعنی جب سوال اذا سألک عبادی، جب میرے بندے جو ہیں میرے بارے میں سوال کریں تو تم کہہ دینا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تو تم کہہ دو کہ جب بھی میرا بندہ جو ہے مجھ سے مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے تو میں اسے سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھے پکارتا ہے بندہ میرا تو میں یہ جواب دیتا ہوں۔ اور پھر جو ہے کہ ہم ارشاد ہوتا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، شہرک سے زیادہ میں قریب ہوں۔ ظاہر بات پروردگار جو ہے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو سلسلہ جو ہے آپ کے سامنے دعاؤں کا جو چل رہا ہے اس کو غور سے سنیں اور اس کے بعد اس میں مطالب کو جو ہے یعنی عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان جو ہے رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو آج تک جو ہے آپ کے سامنے جو ہے گفتگو جو یعنی پچھلی آپ کی ہو گئی ہے 8ویں یعنی دن تک کی دعائیں، اب جو ہے ابھی آپ کے سامنے جو 9ویں دن کی دعا کا ایک ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تفسیر اور تشریح جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے مختصر، تاکہ جو ہے مطالب جو ہے اذہان عالیہ میں پیوست ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین۔ بہرحال یہ چھوٹی سی دعا جو ہر روز کی دعائیں ہیں، مخصوص دعائیں ہیں، اس میں اگر آپ غور کریں 9ویں دن کی دعا کے سلسلے میں کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، معصومین نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، بار الہ پروردگار جو ہے تو اس مہینے میں اپنی رحمت واسعہ کا میرے لیے بھی ایک حصہ نصیباً ایک حصہ قرار دے دے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی عام طور پہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے غضب پر جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے وسیع ہے اور اس پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے اور اتنی زیادہ جو ہے سب کے لیے شامل حال ہے کہ آپ غور کریں کہ قارون جیسا شخص، آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، قارون کون تھا؟ قارون جو ہے اللہ کا، بہرحال جو ہے اللہ کے بندے تو سبھی ہیں نا، لیکن یہ قارون جو تھا وہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اور کیجئے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ اس نے جو ہے 40 سال تک جو ہے اللہ کی عبادت کی تھی، عبادت الہیہ میں جو ہے اس نے زندگی بسر کی تھی، نمازیں پڑھتا تھا، اللہ کی عبادتیں کرتا تھا، لیکن شیطان نے ایسا بہکایا، میں تفسیر کو تو پیش نہیں کرنا ہے لیکن میں صرف اشارہ عرض کر رہا ہوں کہ شیطان نے ایسا بہکایا کہ اپنے زمانے کے نبی کی مخالفت کو اتر آیا، اللہ کا مخالف بندہ بن گیا۔ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں جو ہوتی تھیں
وہ کئی اونٹوں پہ جو ہے لادی جاتی تھیں، اور چابیاں جو ہیں چمڑے کی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ چمڑے کی چابی اس لیے ہوتی تھی کہ تاکہ جو ہے اس کا وزن کم رہے، یعنی آپ غور کریں تھوڑی، اور اتنا خزانہ تھا اس کے پاس۔ لیکن کیا ہوا، ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کا اس نے پلان بنایا، اور مجمع عام میں جو ہے ایک عورت کو پیسہ دے کر جو ہے الزام تراشی کی۔ نتیجے میں جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا تو فوراً وہ جو ہے بدل گئی کہ نہیں، مجھے قارون نے جو ہے پیسہ دیا تھا کہ میں اس طرح سے مجمع عام میں کہوں۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے سجدے میں سر رکھتے ہیں، پروردگار اس کا فیصلہ تو کر۔ بہرحال جو جناب موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کہا کہ تم جو ہے زمین تمہارے اختیار میں ہے، تم چاہو تو زمین سے جو کہو گے وہ کرے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تمام مجمع میں جو ہے ایک مرتبہ نگاہ دوڑائی اور کہنے لگے کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ میرے قریب آ جائے، جو قارون کا پیروکار ہے اور اس کا ساتھی ہے وہ قارون کے بغل میں کھڑا ہو جائے، وہی رہے۔ آخر میں کیا ہوا کہ تمام کہتے اللہ والے موسیٰ کی طرف آ گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا، زمین دھسی اور قارون تمام خزانوں کے ساتھ اس زمین میں دھستا چلا گیا، اور قارون جو ہے موسیٰ کو پکارتا رہا، موسیٰ 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 پکارتا رہا۔ جب وہ دھستا چلا گیا اور اس کے بعد دھس گیا تو آخر میں پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ تجھے پکارتا رہا، اگر ایک مرتبہ جو ہے مجھے آواز دیتا، اپنی رحمت اس کے لیے شامل حال کرتا۔ غور کیجئے گا اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ دوسرا واقعہ آپ کے سامنے نشاندہی کر دوں اشارتاً، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے تفصیلی بات پیش کر سکیں، لیکن تھوڑی سی تشریح کے ساتھ۔ جناب یونس علیہ السلام جو بہرحال اللہ کے نیک بندے، اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے تھے، ایک بستی میں جو ہے تبلیغ احکام الہیہ کرتے تھے، اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے تھے، لیکن وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، جناب یونس کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی۔ آخر کار جناب یونس علیہ السلام نے ان سب سے کہا کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عذاب کی درخواست کی، اور نتیجے میں جو اللہ نے کہا کہ فلاں وقت جو ہے عذاب نازل ہوگا۔ جناب یونس جو ہے بستی کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ تفصیلی بات نہیں پیش کرنے سے بھی اشارہ درج کرنا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام جو ہے چلے گئے، اور یہاں پر جو ہے جب لوگوں کے درمیان جو ہے یہ بات پھیل گئی تو ایک عابد تھا، ایک عالم تھا۔ عابد عالم تک جب بات پہنچی کہ نبی نے بد دعا کی ہے اور عذاب نازل ہونے والا ہے، تو ان دونوں نے کہا کہ عذاب تو بہرحال نازل ہوگا، عذاب نازل ہو کر رہے گا، کیونکہ نبی نے کہا ہے، اللہ کا وعدہ جو ہے نبی کے ساتھ ہے۔ لیکن بہرحال جو ہے عابد اور کہتے ہیں کہ عالم نے مل کر ایک پلان بنایا، کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے نا، رحمت اللہ کی بہت زیادہ ہے۔ تو دونوں نے جو ہے پلان بنایا، آخر میں مجمع اکٹھا کیا، لوگوں سے کہا کہ دیکھو عذاب تو نازل ہو کر رہے گا، اب جو ہے عذاب سے بچنا تو ایک کام کرو، عورتیں ایک طرف ہو جائیں، مرد ایک طرف ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو الگ رکھ دو اور جانوروں کو چھوڑ دو، سب فریاد کریں، گریہ ازاری کریں۔ عورتیں بھی گریہ کر رہی ہیں، بچے جب الگ ہو گئے تو بچے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ماں کو یاد کر رہے ہیں، لیکن الگ کر دیا نا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، سب کے ساتھ پناہ مانگ رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں۔ عذاب وہاں سے جو چلا تھا
جبرائیل سے کہا جاؤ عذاب روک دو، تو عذاب جو ہے روک دیا گیا، اور اس کے بعد جس وقت عذاب نازل ہونے والا تھا جناب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب تو نازل نہیں ہوا۔ تو بہرحال جناب یونس علیہ السلام کے ایک لمحے کے لیے جو ہے یہ ذہن میں بات آئے کہ میں بستی میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، کیسے؟ آخر میں جو ہے وہ وہاں سے چلے، دریا میں پار کرنا تھا، تو آخر مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور پھر جو ہے پروردگار کی کو یاد کیا، سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ تو پاک و منزہ ہے، میں نے جو ہے ترک اولا کیا، جو شایان شان نہیں تھا وہ میں نے سوچا، آخر میں پروردگار نے مچھلی کے پیٹ سے یونس کو باہر نکالا۔ تو یہ واقعہ نقل جو کیا میں نے، اس سے اشارتاً عرض کرنا تھا کہ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب پر وسیع ہے، تو وہی دعا کی جا رہی ہے پروردگار اس مہینے میں جو ہے رحمت واسعہ، جو وسیع رحمت ہے اس میں سے ایک حصہ ہمارے لیے قرار دے دے۔ دوسری دعا، اور یاد اگر رحمت جو ہے اگر آپ دیکھنا ہے تو اگر رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ ماں باپ کے پاس ہے اور 99 حصہ پروردگار کے پاس ہے۔ تو آپ سوچئے ایک ماں کتنی مہربان ہوتی ہے، اس سے 99 گنا جو ہے پروردگار جو ہے مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے۔ وَهْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ الصَّادِعَةِ، اور اس مہینے میں میری ہدایت کر اپنے روشن و منور دلائل کی طرف، یعنی جو ایسی برہان، ایسی دلیلیں جو تیری طرف ہمیں لے جائے، تیری معرفت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَىٰ مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، اور مجھ کو اپنی خوشنودی اور رضامندی کی طرف لے جا، جو تیری محبت کا سرمایہ ہے، بے محبت کا یا امل المشتاقین، جو تیری محبت کا سرمایہ ہے اے مشتاقوں کی امید کا مرکز۔ ظاہر سی بات ہے جو مشتاق ہوتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے مرکز تجھے سمجھتے ہیں، تیری محبت جو ہے سب پر جو ہے جاری ہے، پانی تو برساتا ہے، ہوائیں تو چلاتا ہے۔ تو بہرحال جگہ ان تمام باتوں پیش نظر کہ تیری رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے، ہمارا بھی کچھ حصہ قرار دیتے ہیں، تو تیری بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق کے زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا، اور اس مہینے کی جو عظمت و برکت ہے اس کا واسطہ دے کر، اور تیری عظمت و عزت و جلالت کا واسطہ دے کر، تیری رحمت کا واسطہ دے کر پروردگار جو ہے سب پر رحمت نازل فرما، اور اس بیماری سے جو وبا ہے پوری دنیا میں چل رہی ہے بیماری، پروردگار اس سے ہر ایک کو بچا لے، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا